بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس میں اس کی بے کرا نعمتوں اور اس کے فضل و کرم کی لامحدود وسعتوں کا خوان سجتا ہے۔ مردہ قلوب کو نئی زندگی و تابندگی اور افسردہ و پژمردہ چہروں پر مسرت و شادمانی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ریاضتوں اور نیکیوں کی فصل بہار ہے، جس میں انوار و برکات اور بے حساب دولت و رزق کی بارش برستی ہے۔ روزہ دار نیک بندوں کے لیے جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، اور جہنم کو ایک ماہ کے لیے مقفل اور بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بندوں کو مغفرت کا پروانہ اور عذاب جہنم سے خلاصی اور برات کا تمغہ عطا کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور عفو و بخشش کا سیل رواں ہے۔ حاضرین کرام، روزہ نفسانی خواہشات کو روکنے اور منکرات و فواحش سے بچنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی نفس کو اس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی، اور عادت کی پختگی ہی تقوی کی بنیاد ہے۔ آیت پاک میں روزوں کا فلسفہ اور حکمت بیان کیا گیا ہے کہ روزہ کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقوی، دل کی پرہیزگاری اور صفائی باطن ہے۔ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے جو وقایہ سے ماخوذ ہے۔ وقایہ کے معنی انتہائی حفاظت کا آتا ہے۔ الوقایۃ فرط الصیام۔ تقوی کے لغوی معنی ہے نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اسے ضرر کا خوف ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں انسان کا ان کاموں سے بچنا جو آخرت میں غضب خداوندی کا باعث ہوں تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک محسوس ہوتی ہے اور نیکی کی طلب اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ڈرنے اور بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جہاں اس کے معنی بچنے کے ہیں وہیں خوف و خشیت کے بھی ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مواقع پر یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات نفس سے روکتا ہے، تو یہی تقوی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقوی تمہارے بہت سارے معاملات کو چمک اور روشنی بخشتا ہے۔ میں اپنے ایک عظیم بزرگ، بہت ہی مقبول بزرگ حضرت حکیم محمد اختر صاحب اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ روزہ کی فرضیت کا راز اللہ نے لعلکم تتقون رکھا ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں آج ہی ارادہ کرو اور
اس مبارک مہینے میں مشق کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ۔ بس ایک مہینہ تقوی کے بڑے بل بل میں رہ لو، ایک مہینہ کے لیے نفس کو آسانی سے منا لو کہ بھائی معاہدہ کرتے ہیں کہ نہ بد نظری کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے۔ اور خواتین یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم ایک مہینہ بے پردہ نہیں نکلیں گے، برقع سے نکلیں گے، شرعی پردہ کریں گے، اور گھر میں وی سی آر ٹی وی ٹیلی ویژن بھی نہیں چلنے دیں گے۔ ایک مہینہ کا معاہدہ کرو اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے کہو اے اللہ ہم یہ مہینہ تقوی سے گزار رہے ہیں، آپ اس مہینہ کا تقوی قبول کر کے 11 مہینے کے لیے بھی ہمیں متقی بنا دیجیے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان جتنا بہتر گزرے گا، جتنا زیادہ تقوی سے گزرے گا، تو اس کے 11 مہینے بھی پھر ویسے ہی گزریں گے، اور جو رمضان میں بھی گناہ کرے گا اس ظالم کے 11 مہینے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے روزوں کو خلوص اور خشوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔